السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ایم مظہر اقبال, لیکچرر ہسٹری, گورنمنٹ اسلامیہ کالج چنیوٹ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے خلیفہ ابو جعفر منصور کی ابتدائی مشکلات اور مسائل. ان کا جو خلافت کا پیریڈ ہے وہ تقریباً 136 ہجری سے 158 ہجری تک ہے, یعنی 754 عیسوی سے 775 عیسوی تک. تو انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ حکومت کی. ان کو مشکلات بھی پیش آئیں, مسائل بھی ہوئے, بغاوتیں بھی ہوئیں, انہوں نے کفر بھی کیا, ان کا نظام مملکت کو بھی چلایا, فتوحات بھی کی. تو آج ہم جو مختصراً ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہ صرف ان کی جو ابتدائی مشکلات تھیں اور جو ان کے مسائل تھے وہ بیان کریں گے. ابو جعفر منصور ابو العباس صفا کے بعد مسند خلافت پر فیض ہوئے. اگرچہ ان کے پیشوا ابو العباس صفا نے بہت سے مسائل اور مشکلات پر قابو پا لیا تھا, تاہم کچھ مسائل ابھی باقی تھے جن سے ابو جعفر منصور کو سامنا کرنا پڑا, جن کی تفصیل کچھ جو ہے وہ یوں ہے. خاندانی آویزش میں دیکھیں تو خاندان بنو عباس کے افراد میں کچھ افراد مکمل یکجہتی نہیں تھی. کچھ ایسے افراد موجود تھے جو خلافت کو اپنا حق خیال کرتے تھے, جیسے عبداللہ بن علی جو شام اور جزیرے کا والی تھا. اس نے بغاوت کر دی. اس کے بھائی عبد الصمد نے اس کی بھرپور حمایت کی. منصور نے صورتحال پر قابو پا لیا. ابو مسلم کا وقار. ابو مسلم خراسانی کے بڑھتے ہوئے وقار کو منصور اپنے لیے خطرہ سمجھتا تھا. اس میں کچھ حقیقت بھی تھی, کیونکہ ابو مسلم در پردہ علوی خلافت کے قیام کے لیے کوشاں تھا, اس لیے منصور نے اسے قتل کرا دیا. اس کے قتل سے خراسان میں بغاوتیں کھڑی ہوں گی, جن پر منصور نے اپنی حکمت عملی سے بر وقت قابو پا لیا. اموی حمایت. صفا کے عہد میں امویوں کو بے درے قتل کیا گیا. انہیں ختم کرنے کی بہت حد تک کوشش کی گئی, لیکن باوجود کوشش بسیار کے کچھ اموی ابھی تک موجود تھے جو عباسیوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے. منصور نے اس خطرے کو بھانپ لیا اور بر وقت اس کا تدارک کیا. خوارج کا فتنہ. خوارج بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کے دشمن تھے. ابو العباس صفا کے عہد میں بحرین اور عمان کے خارجیوں نے بغاوت کی تھی, جس سے کچھ دبا دیا گیا تھا, لیکن خوارج کا مکمل صفایا نہیں ہوا تھا. وہ باغیوں کا ساتھ دے رہے تھے. موصل اور دیار ربیہ کی بغاوتوں میں ان کا بہت بڑا حصہ تھا. منصور نے ان کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی. ترکوں اور بربروں کی سرکشی. شمالی افریقہ کے بربر اور ترکستان کے ترک سرکش ہو گئے تھے. وہ خود مختاری چاہتے تھے. ان کی باغیانہ سرگرمیوں سے امن امان کی حالت تیزی سے بگڑتی جا رہی تھی. منصور نے قوت اور طاقت سے صورتحال پر قابو پا لیا. علوی نفرت. عباسی تحریک علویوں کی مدد اور حمایت سے کامیاب ہوئی تھی. علوی حکومت اور خلافت کو اپنا حق خیال کرتے تھے. عباسیوں کو امویوں کی طرح خاصب جانتے تھے, ظالم جانتے تھے. وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھے. امام محمد نفس زکیہ کا خروج اسی ضمن میں تھا, جسے منصور نے اپنی قوت سے بے اثر بنا دیا. قبائلی چپکلش. قبائل عرب کی پرانی چپکلش جس نے امویوں کو تباہ کیا اب بھی باقی تھی. قحطانی اور عدنانی مصری اور یمنی قبائل آپس میں برسر پیکار تھے, جو عباسیوں کے لیے تشویشناک تھے. منصور نے اس قبائلی چپکلش کو اور اس کے مضرات کو بھانپ لیا اور اس کا بر وقت تدارک کیا اور اسے سختی سے دبا دیا. رومی حملے کا اندیشہ. رومی مسلمانوں کے ازلی دشمن تھے. وہ ان سے کئی خون ریز جنگیں لڑ چکے تھے. مسلمانوں نے ان کی سلطنت کے ہزاروں مربع میل علاقے پر قبضہ کر لیا تھا, جو انہیں کھٹکتا رہتا تھا, جس کی بازیابی کے لیے وہ مسلمانوں پر حملے کرتے رہتے تھے. منصور جس وقت تخت نشین ہوا, اس وقت بھی اسلامی سرحدوں پر رومی حملے جاری تھے. منصور نے رومی حملوں کا جواب پورے زور و شور سے دیا, جس سے وہ بے اثر ہو کر رہ گئے. رومیوں کو دوبارہ سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوئی.
مالی مشکلات۔ صفا کے عہد میں بغاوتوں کو کچلنے پر بڑی دولت صرف ہوئی جس سے خزانہ خالی ہو گیا۔ منصور جب تخت آرائے خلافت ہوا تو خزانہ خالی تھا۔ معاملات حکومت کو چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس سے منصور کی پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا، مگر اس نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے ان مالی مشکلات پر بھی قابو پا لیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کے حوالے سے آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی جواب ہو تو وہ ضرور کریں۔